مینار پاکستان سے گئے مینار پاکستان، بتا یہ منظر بھی دیکھا ہے؟ تو یہ آج جو روڈ ہے بابا جی کی نسبت سے یہ قائد ملت اسلامیہ روڈ ہے، اس روڈ میں بھی کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا، اس روڈ میں بھی کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا۔ اور میرے قائد نے تو دنیا میں رہتے رہتے پوری دنیا کو وہ منظر دکھائے ہیں جو قیامت تک ملنے والے نہیں ہیں۔ میرے قائد نے، کیونکہ میرا قائد ہی بے مثلوں میں مثال ہے، تو بے مثلوں بے مثال کام بھی بے مثال ہی کرتا ہے، جس کی مثال دنیا میں آپ ڈھونڈے آپ کو نہ ملے۔ میرے قائد ملت اسلامیہ نے یہ فرما دیا ہے، مجدد دوران نے فرما دیا ہے، اور فنا فی خاتم النبیین نے فرما دیا ہے، امام برحق نے فرما دیا ہے۔ آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ جاری ہو گئے ہیں کہ انشاءاللہ ان قریب دین تخت پہ آنے والا ہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول۔ وہ وقت بھی انشاءاللہ قریب ہے، وہ وقت بھی قریب ہے کہ آپ اپنی کانوں سے سنیں گے امیر المجاہدین کے اس مزار پر انوار سے، اس چھوٹی سی مسجد سے انشاءاللہ ہمارے قائد ملت اسلامیہ علامہ حافظ سعد حسین رضوی انشاءاللہ ان قریب اعلان فرمانے والے ہوں گے کہ لوگوں مبارک ہو، دین تخت پہ آ گیا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یہ ہمارے قائد ملت اسلامیہ امیر المجاہدین مفتی خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ کا اخلاص ہے، اور آپ نے دنیا پر آیا کر دیا کہ اخلاص میں کتنی بڑی طاقت ہے، کتنی بڑی طاقت ہے، اور اتنی بڑی طاقت یہ جمع کہاں سے ہوئی؟ یہ میرے قائد کے اخلاص سے۔ یہ قربانیاں کیوں دی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ جو امام ملا وہ سچا امام ملا، ان کی زبان سے جو نکلا وہ سچا نکلا، اور دلوں پر تیر کی طرح اثر کر گیا، اور دل و دماغ میں خون کی طرح دوڑنے لگا، اور یہ دوڑتے دوڑتے مسجد رحمت للعالمین سے لے کر وزیر اعظم تک قربانی دے کر، تاریخ کو بدل کر، دنیا کو بتا کر کہ پیارے محبوب کے دین کو کسی مائی کے لال میں جرت نہیں ہے کہ روک سکے، کیونکہ ہم جب بھی آتے ہیں اپنی پاور سے نہیں، ہم اسلام کی پاور سے آتے ہیں۔ یا رسول اللہ میرے قائد ملت اسلامیہ مجدد دوران، یہ وقت یہ جملہ اب تو کہنا بھی بڑا آسان ہے اور لوگ قبول بھی جلدی کر لیتے ہیں، جو نہیں کرتے ہونا وہ اپنی جگہ پہ، مگر اب الحمدللہ دنیا مان گئی ہے کہ میرے قائد مجدد دوران ہے۔ جب میں نے اپنے قائد کو پہلی مرتبہ جب ہماری تحریک نہیں بنی تھی، اس وقت جب آپ کو اپنے حلقے میں ہم نے دعوت دی مفتی غلام غوث بغدادی صاحب کے توسط سے، تو میں نے اس وقت بھی لوگوں کو اعلان کے لیے ایک آڈیو میں نے ریکارڈ کیا تھا، اس میں میں نے یہی کہا تھا مجدد دوران۔ تو بہت ساری جگہوں سے معاملات کچھ ہوئے، مگر وقت نے بتا دیا کہ آپ مجدد دوران ہیں الحمدللہ۔ اور میرے قائد ملت اسلامیہ کا اخلاص ہی ہے کہ جب
اسمبلی میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی بھی دین کا کام لے لیتا، جب کوئی بھی کام لے لیتا تو میرے قائد فوراً فون کر دیتے، فوراً رابطہ کر دیتے آپ۔ حالانکہ اسمبلی میں جب بیان ہوا میں نکلا، ابھی تک اس کی ویڈیو باہر نکلی نہیں، ویڈیو ابھی تک باہر نہیں نکلی، میرے قائد کا فون آ جاتا، بالخصوص اس وقت جب وقت کے وزیر اعظم نے میرے نبی کے شان میں ہلکے جملے کہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب مجھ سے کام لیا اور ذلیل اعظم کہا، ابھی تک ویڈیو منظر عام پر نہیں آئی تھی، میرے قائد کا فون آ گیا، میرے قائد کا فون آ گیا، فرمایا مفتی صاحب کیا کیا ہے؟ میں نے کہا ذلیل اعظم بول دیا ہے۔ اور پھر جب ویڈیو وائرل ہو گئی، پھر اس میں میرا مائک بند کر دیا گیا، آگے بولنے نہیں دیا گیا۔ جب ویڈیو آپ نے دیکھی پھر آپ نے فون کیا، فرمایا مفتی صاحب آپ نے مزید کیوں نہیں بولا، وہ جو بول رہا تھا آپ کو سامنے سے؟ تو میں نے کہا میرا مائک بند کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا جمعہ قریب ہے، جمعہ آنے دو، انشاءاللہ میرا مائک کون بند کرے گا؟ آپ نے فرمایا میرا مائک تو کوئی بند نہیں کرے گا۔ پھر الحمدللہ آپ نے ذلیل اعظم کو ذلیل اعظم ہی کہا۔ میرے قائد ملت اسلامیہ کا اخلاص ہے، آپ اخلاص تو دیکھیں، کبھی بھی کوئی مسئلہ ہوتا تو آپ بہت حوصلہ افزائی کرتے، محبت کرتے، پیار کرتے اور ہر طریقے سے سمجھاتے۔ اور 7 نومبر جب آپ کراچی تشریف لائے، آخری مرحلہ جب آپ کراچی تشریف لائے، 7 نومبر کو کچھ باتوں پر بات چیت ہوئی، مفتی غلام غوث بغدادی صاحب بھی تشریف فرما تھے اور بھی کچھ دو ساتھی تھے، بات چیت ہو رہی تھی سیاست پہ، معاملات پہ۔ میرے قائد نے جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا مفتی صاحب یہ سارے معاملات کو ہم نے دیکھا ہے، ان کو ہم نے سوچا ہے، ان کو ہم نے سمجھا ہے، مگر مفتی صاحب نتیجہ یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ بس جو طاقت اور جو کام وفاداری رسول میں ہے اور کسی چیز میں نہیں، بس وفاداری رسول ہی کام آئے گا، اس کے علاوہ اور کوئی سے کام نہیں آنا۔ یہ میرے قائد ملت اسلامیہ کا خواب تھا کہ اسمبلیوں میں تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگے۔ انشاءاللہ یہ خواب چاروں اسمبلیوں کے لیے خواب پورا ہونے والا ہے، اور قومی اسمبلی میں بھی ابھی آواز انشاءاللہ آئے گی۔ آپ کو پتہ ہے اگر قومی اسمبلی میں ہمارا ایک فرد بھی ہوتا، تحریک لبیک پاکستان کا منتخب ایک نمائندہ بھی اگر قومی اسمبلی میں ہوتا تو فرانس کے خنزیر کو نکالنے کے لیے سب سے پہلے وہ تحریک اور قرارداد پیش کر دیتا۔ اتنی قربانیاں کیوں دی ہم نے، 43 شہادتیں دی، ہزاروں زخمی ہوئے، اتنی تکالیف تو برداشت کی، کیوں کی؟ اس لیے کہ قومی اسمبلی میں ہمارا ایک فرد بھی نہیں تھا۔ اور مسلمانوں جہاں تک آواز جا رہی ہے، تمہارے اوپر لازم ہے کہ اب تحریک لبیک پاکستان کو اسمبلیوں میں پہنچاؤ۔ اسمبلیوں میں پہنچاؤ گے تو پھر اتنی بڑی بڑی قربانیوں کے انشاءاللہ نوبت نہیں آئے گی، پھر انشاءاللہ وہ تحریک کے نمائندے انشاءاللہ ایسی قراردادیں خود پیش کریں گے انشاءاللہ۔ اور آپ کو یہ بات معلوم ہو کہ الحمدللہ سندھ اسمبلی میں فرانس کے خنزیر کو نکالنے کی قرارداد اس فقیر نے پیش کی ہے، قومی اسمبلی میں پیش نہیں
نہیں کیا گیا. اس فقیر نے قائد ملت اسلامیہ کے اخلاص سے, آپ کی نگاہ کرم سے الحمدللہ سندھ اسمبلی میں فراز کے خنزیر کو نکالنے کی قرارداد بھی پیش کی ہے, اور تمام اسمبلی نے اس کو منظور بھی کر دیا ہے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ. بابا جی یہی فرماتے تھے, یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے, مولا تیرا کرم ہے. تو یہ یاد رکھیے گا, سندھ اسمبلی سے یہ قرارداد پاس ہو گئی ہے, اور قرارداد پاس کرنے کے لیے کوئی زیادہ مسائل کی بھی ضرورت نہیں ہے. میں حکومت وقت کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آسان سی بات ہے, تم اکثریت میں ہو, تمہاری اکثریت ہے کیونکہ تمہاری حکومت ہے, حکومت اس کی ہوتی ہے جس کی اکثریت ہے. آسانی سی بات ہے, اپوزیشن ساتھ دے یا نہ دے, تم قرارداد پیش کر دو اور منظور کروا دو. آسان سی بات ہے, قرارداد پیش کر کے منظور کروا دو. پوچھا جائے یہ کیسے ہوگا, میں نے کہا یہ کلبھوشن کیسے ہو گیا, نہیں سمجھے بھائی, یہ کلبھوشن کیسے ہو گیا؟ پتا چلا وہ اسپیکر ڈٹا رہا, ہاں وہ کسی کی بات نہ سنا, اور اس پوزیشن کی بات کو اگنور کرتے ہوئے, درگزر کرتے ہوئے کان میں روئی ڈال کے کلبھوشن کو پاس کر دیا, اور الیکشن کے اس ترمیم شدہ بل کو پاس کر دیا, FATF کے بلوں کو پاس کر دیا, اس کو پاس کر دیا, اس کو پاس کر دیا. اب غیرت کر کے ایمان کا ایمانی حالت میں آ کے, سچے رسول اللہ کی غلامی میں آ کے اب اس قرارداد کو بھی لایا جائے اور پوری اسمبلی اس کو پاس کرے. اپوزیشن ساتھ دے یا نہ دے, یہ بالکل آسانی سے قرارداد پاس ہو جائے. اور اگر بات کریں کہ نہیں ہم نے تو قرارداد پیش کر دی ہے, پھر بولا بحث ہو رہی ہے, لیکن کروا دو. بولا کمیٹی بنانی ہے, لیکن کروا دو, بنا دو کمیٹی. بولا اپوزیشن کے اراکین نہیں آ رہے, کان سے پکڑ کے بٹھا دو ان کو نا, نہیں تو ایک کانفرنس کر دو اور بول دو کہ اپوزیشن کے فلاں 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 انہوں نے نام دیا ہے, نون نے یہ نام دیا ہے, پی پی نے یہ نام دیا ہے, MQM نے یہ نام دیا ہے, اس نے یہ نام دیا ہے, ہم بلا رہے ہیں, آ نہیں رہے. بتاؤ قوم کو بتا دو بھائی یہ نہیں آ رہے, آسان سی بات ہے, بات ختم ہو جائے گی. پھر جب نہیں آ رہے نئے بندے ڈال دو, وہ نئے نہیں آ رہے, ہم تو چابی یہی رہے نا کہ کون کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا. ہمیں تو یہ دیکھنا ہے, میرے قائد نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا, ہمیں پوری دنیا کو دکھانا ہے, بالخصوص پاکستانیوں کو دکھانا ہے. اے میرے نبی سے محبت کرنے والوں, اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں, اے میرے نبی کی محبت کا دم بھرنے والوں, اے میرے نبی کے نام پر انگوٹھا چومنے والوں, اے میرے نبی پر درود و سلام پڑھنے والوں, آنکھوں سے آنسو جاری ہو کر پیارے محبوب کی محبت پہ درود و سلام پڑھنے والوں, دیکھ لو ووٹ کس کو دیا ہے, اس کو دیا ہے جو میرے نبی کی عزت کی قرارداد سے بھاگ رہا ہے. کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, کوئی یہاں جان چھڑا ہے, کوئی وہاں جان چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے. مسلمانوں ہوش سنبھالو اور دین کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ. تیری لبیک پاکستان کا دامن تھام لو, یہ دنیا بھی کامیاب ہے اور دنیا بھی کامیاب.